السلام علیکم ناظرین، بولم 164 کے پارٹ 5 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں گونجا پریشان بیٹھی ہوتی ہے۔ علاؤالدین پاسی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تلاوت کے بعد علاؤالدین گونجا کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے یہ پی لو، تو گونجا کہتی ہے تم اس بار میرے لیے ماں کی طرح کام کر رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دعا پی لیتی ہے۔ پھر علاؤالدین کا زخم دیکھتے ہوئے کہتی ہے میرے بھائی کی جانب سے یہ زخم کیا تمہیں تکلیف دے رہا ہے؟ جواب میں علاؤالدین اسے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے تم اپنے آپ کو پریشان نہ کرو خاتون، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اب سے یہ مزید مشکل ہوگا۔ اب کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مضبوط رہو۔ تو گونجا کہتی ہے آپ فکر نہ کریں، اب یہ مسئلہ ختم ہوا۔ میں نے آج اس بات کو یقینی بنایا، میں اب سے صرف ہمارا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر علاؤالدین اسے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا چلو پھر اپنی شادی کی تقریب منعقد کرتے ہیں، یہی صحیح وقت ہے۔ اگر ہم نے ابھی نہیں کی تو ہم کائی قبیلے میں ایک نومولود کے ساتھ شادی کرنے والے پہلے ہوں گے۔ گونجا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، چلو پھر شادی کر لیتے ہیں اور اس موضوع کو بند کر دیتے ہیں۔ اب جبکہ ہم اتنے وقت سے انتظار کر رہے ہیں تو میں ایک افسانوی شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں ہر کوئی بات کرے علاؤالدین۔ تو علاؤالدین کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ادھر بورسا میں ہولوفیرا عثمان صاحب کو ایک خط لکھ رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب، میں آپ کو آنے والے خطرے کے بارے میں بتانے کے لیے لکھ رہی ہوں۔ آپ نے میرے بابا اور تمام مظلوموں کا بدلہ لے لیا۔ قسطنطین جہنم میں چلا گیا، لیکن اس سے شہنشاہ اندرونیکوس کو بہت غصہ آیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ بورسا میں ایک نئے تکفور کو بھیجے گا۔ میں اس تکفور کو جانتی ہوں، وہ جلد یہاں آنے والا ہے۔ وہ قسطنطین کے بابا میرے چچا جسٹانیوس پالیولوگوس ہیں۔ وہ اپنے سگے بھائی یعنی کہ میرے بابا کو موت کے گھاٹ اتارنے والا بے رحم اور گھٹیا ترین شخص ہے۔ وہ بورسا کی حفاظت کرنے اور آپ سے بدلہ لینے آ رہا ہے۔ کائی قبیلے میں ایلچم اورحان سے پوچھتی ہے اچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ میں نے ہولوفیرا کے بارے میں خبر پھیلائی تھی؟ تو اورحان کہتا ہے میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا خاتون، پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آپ کتنی بہادر اور عقلمند خاتون ہیں۔ آپ ہماری ریاست کے مفادات کو اپنے مفادات پر ترجیح نہیں دے سکتی۔ میں نے بھی اپنے آپ سے کہا کہ ایلچم ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر ایلچم خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں آزاد ہو گئی۔ ہولوفیرا کیسی ہے؟ آپ نے اسے حال ہی میں دیکھا ہوگا، آپ نے اسے الوداع کہہ کر اچھا کیا۔ میں پھر سے ہولوفیرا کی مقروض ہوں، میں اس کی بدولت آزاد ہو گئی، اس لیے اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ کیسی ہے۔ تو اورحان کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس نے خانقاہ میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اب ہم نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو ایلچم خاتون کہتی ہیں آپ کا شکریہ حضور، آپ نے میرے بابا کا بھی انتقام لے لیا۔ جواباً اورحان کہتا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا خاتون، اور اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمہارے درد کا مداوا میری گردن پر قرض تھا، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ ایک خاندان شروع کیا ہے۔ بے شک ہم 2 افراد ہیں، پھر بھی ایک خاندان ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایلچم بچے کے کپڑے اورحان کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے اب ہم صرف 2 لوگ نہیں رہے اورحان صاحب، میں حاملہ ہوں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ یہ سن کر اورحان بہت خوش ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر اسے گلے لگا لیتا ہے، ساتھ ساتھ وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اورحان کو خوش دیکھ کر ایلچم بھی بہت خوش ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم اگلے منظر میں دیکھتے ہیں یعنی شہر میں عثمان صاحب کے سپاہی اور کاتب موجود ہوتے ہیں، اور بران کی آواز کے ساتھ ہی عثمان صاحب وہاں داخل ہوتے ہیں اور بیٹھ کر لکھوانا شروع کرتے ہیں میں سرحدی علاقوں کی تمام سرزمینوں کا مالک، ترکوں کا محافظ، اسلام کے سب سے ممتاز محافظ اور اللہ رب العزت کا خدمتگار عثمان بے۔ آواز کے ساتھ ساتھ عثمان صاحب کا یہ فرمان سردار یعقوب تک بھی جا پہنچتا ہے۔ خط میں لکھے ہوئے عثمان صاحب کے الفاظوں کے ساتھ آواز گونجتی ہے میں وہ ہوں جس نے تمام تر فتنوں کے باوجود اپنی سرداری کو وسعت دی اور اسے ریاست بنا دیا۔ میں نے سب کو اپنی مرضی سے اپنے تابع کر دیا۔ میں ہر اس شخص سے توقع کرتا ہوں جس تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ وہ اس ریاست کو پہچانے گا جس کو میں نے قائم کیا ہے۔ فرمان پڑھنے کے بعد سردار یعقوب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے مسل دیتا ہے۔ فرمان سردار کے راستے تک بھی جا پہنچتا ہے جس میں مزید لکھا ہوتا ہے دوسری صورت میں میرے ملک کی سرحدوں پر واقع تمام جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور ہر وہ شخص جو مبارک ترک ریاست کے خلاف نکلے گا۔ عثمان صاحب کا فرمان قسطنطنیہ میں بھی جا پہنچتا ہے جسے کمانڈر کھول کر پڑھتا ہے وہ میدان میں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مخالفت کا اظہار کرے نہ کہ پیغام بھیج کر اللہ کی رحمت ہم سب کا احاطہ کرے۔ اس سب کے بعد عثمان صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خطوط پورے جہان کے تمام حصوں تک پہنچائے جائیں گے اور پہلا خط قسطنطنیہ میں شہنشاہ اندرونیکوس کے پاس جائے گا۔ آپ کو یہ یعقوب صاحب بنی جاندار اور بنی کارسے کے پاس جائیں گے، یہ شمال میں ناصریوں تک، جنوب میں بدوئیوں تک لے جائیں گے۔ آپ ہر طرف جائیں گے اور وہ سب ہماری ریاست کو تسلیم کریں گے، چلیں آپ کا سفر آسان ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب چلے جاتے ہیں اور عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اورحان صاحب کے علماء کرام کی طرف پیغام روانہ ہو چکا ہے؟ تو اورحان کہتا ہے بالکل حضور، ہم نے قاصد بھیجے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنے وطن میں دعوت دے سکیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم اپنے پاس موجود تمام صلاحیتوں کو استعمال کریں گے، ہمارا ملک سائنس اور علم کا سرچشمہ بنے گا۔ اگلے ہی پل شامل وہاں آتا ہے اور کہتا ہے حضور، ہم نے مغرب میں اپنی تمام سرحدوں پر جنگجو بھیج دیے ہیں۔ جنگجو ایک دوسرے کو بھڑکتے ہوئے تیروں کے ذریعے پیغام بھیجا کریں گے، اگر کوئی حملہ ہوا تو وہ اس کی طرف مارچ کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے۔ ریاست کا ایک ایک انچ محفوظ ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے دشمن کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب ہم شادی کی تقریب منعقد کریں گے، چلیں آ جائیں۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی سب نکل جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب بالا
بالا خاتون کے ساتھ ایک کھلے میدان میں گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی بالا خاتون آگے ہوتی ہیں اور کبھی عثمان صاحب۔ ایک طویل دوڑ ہوتی ہے مگر اختتام برابری پر ہوتا ہے۔ عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں بالا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم آگے نہیں بڑھ سکتی، تو بالا خاتون کہتی ہیں خیر تو ہے عثمان، تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے تم جیت گئے، لیکن ہم دونوں ایک ہی وقت پر پہنچے، تم نے دیکھا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں میں بھی حیران ہوں کہ تم دادی بن گئی ہو اور پھر بھی میرے پیچھے چلتی ہو۔ بالا خاتون منہ بناتے ہوئے کہتی ہیں دیکھو کیا کہہ رہے ہو۔ جواب میں عثمان صاحب گھوڑے سے اترتے ہوئے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے مذاق کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں گھوڑوں سے اترنے کے بعد ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے جو بویا وہی کاٹا اور اب یہ پھل دے رہا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں بھی، وہ تمام خواب جو ہم نے کل دیکھے تھے وہ ایک ایک کر کے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے پوتے پوتیاں ہوں گے، ہمارا خاندان بڑا ہوگا اور ہماری سرزمینوں میں اضافہ ہوگا، ہماری قوم اس چنار کے درخت کی جڑوں کی طرح مضبوط ہوگی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں یہ سب آپ کے ارادے اور ایمان کی بدولت ہے، آپ اس ملک کی جڑیں عثمان، اور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا سایہ بھی اتنا ہی وسیع ہوتا ہے اور ہماری اولادیں بھی آپ کے راستے پر چلیں گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں یہ ہم سب کی کوششوں کا پھل ہے، اگر میں اس عظیم ہوائی درخت کی جڑ ہوں تو تم اس کی مٹی ہو جس میں یہ جڑ ہے، میں نے اپنی طاقت اس مٹی سے حاصل کی، تم ہمیں اپنی شفقت اور رحم دلی کے ساتھ سمیٹتی ہو۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں میں نے اس خواب کو اپنا دل اور اپنی جان دے دی ہے، تمہارا راستہ میرا راستہ ہے عثمان۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں یہ جانتا ہوں، یہ بتاؤ میں تمہارا حق کیسے ادا کروں؟ تم نے اس مقصد کے لیے بے شمار آنسو، پسینے اور خون صرف کیے ہیں، تم اس راستے پر میری ساتھی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو اور میرے دل کی ملکہ ہو۔ یہ سن کر بالا خاتون خوش ہوتے ہوئے پوچھتی ہیں اچھا تو اب ہماری منزل کیا ہے عثمان؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارا راستہ ریاست کا راستہ ہے، ادھر کائی قبیلے میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں، خواتین اور مرد کھانا بنانے میں مصروف ہوتے ہیں کہ اس لیے میں غازی الجن کے پاس آتا ہے اور کھانے کو سونگنے لگ جاتا ہے، پھر کہتا ہے مائی سے کتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے۔ الجن غصے سے کہتی ہے ہاں تو کیا ہوا، کیا تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا؟ غازی چمچ کھانے کے قریب کرتا ہے تو الجنوں سے پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے ہٹو ہٹو، اپنے بابا کی طرح لگ رہے ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی غازی کھانا بنانے والے مردوں کے پاس جاتا ہے اور کھانے کے پاس جا کر اسے بھی سونگنے لگ جاتا ہے۔ الجن غصے سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور کھانا بنانے والا اس سے کہتا ہے غازی یہ ہاریسہ ہے، جب ہم اسے ختم کر لیں گے تو آپ اسے چکھ سکتے ہیں۔ غازی ان سے کہتا ہے یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، واہ حسین آغا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جواباً حسین آغا کہتے ہیں میں سوغوت سے آیا ہوں اور میں سوغوت کا باورچی ہوں۔ باورچی حسین جو بھی کھانا بناتا ہے غازی اس کے پاس جاتا ہے اور بہت حسرت سے کھانے کو دیکھتا ہے، پھر الجن سے کہتا ہے ماں ناراض نہ ہونا، لیکن یہ آپ سے بہتر کھانا پکاتے ہیں۔ الجن غصے میں اسے اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے لگتا ہے تم نے پہلے کبھی کھانا نہیں دیکھا ہوگا، مگر غازی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور بھوک کی وجہ سے اپنی حرکتیں جاری رکھتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔